ویسے تو ہر مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی عبادات کا اور معاملات کا، زکوٰۃ کا حساب و کتاب، کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عدت کا 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے اس کا حساب و کتاب، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا تعلق چاند سے ہے۔ تو ہر مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اخبارات پر، واٹس ایپ پر آنے والے نیوز پر ہمیں منحصر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ از خود 1 مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ اور چاند کی تاریخ کو یاد کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے، یاد رکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اس کو لکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ جس طرح جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اس طرح چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے کے کسی بھی آدمی کو چاند کی تاریخ کا علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو پھر سب کے اوپر چاند کی تاریخ نہ یاد رکھنے پر گرفت ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا اور اس کا لکھتے رہنا اور اس کو بولتے رہنا چاہیے، اور چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھروں کے چھت پر چڑھیں، پردہ اور عورتوں کا خیال رکھتے ہوئے چاند کو تلاش کیا جائے، اور چاند اگر نظر آ جائے تو اس وقت چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر پڑھی جانے والی دعا کو بیان فرمایا۔ ہر موقع پر، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کو قبر میں دفن کرنے تک، ہر معاملے میں، ہر وقت، چاہے آدمی گھر میں رہے، بازار میں رہے، صحت کی حالت ہے، بیماری کی حالت ہے، آدمی کاروبار کرنے جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، اکیلا ہے یا مجمع عام میں ہے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، کسی گھر میں موت ہو گئی تسلی دینے کے لیے جا رہا ہے، کسی کے یہاں کھانے کی دعوت ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہے، راستہ گزرتے ہوئے خود پر کوئی مصیبت آ گئی، ٹھوکر لگ جائے، ایسے موقع پر پڑھی جانے والی دعا، ہر ہمیشہ انسان کو دعا پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہاں سے ایک عجیب بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ہر موقع پر پڑھی جانے والی دعا کا خود بھی اہتمام فرمایا اور صحابہ کو اور آگے امت کو تعلیم دی ہے کہ اس موقع پر یہ دعا پڑھو، اس موقع پر یہ دعا پڑھو، صبح ہو تو یہ پڑھو، شام ہو تو یہ پڑھو، سورج نکلے تو یہ پڑھو، سورج ڈھلے تو یہ پڑھو۔ ہر موقع پر دعا سکھلا کر ہمیں یہ بتلایا، اے انسان تو ہمیشہ اس اللہ کا محتاج ہے، ہمیشہ تو اللہ کا محتاج ہے، اسی سے تجھ کو مانگنا ہے، اسی سے تجھ کو ملنے والا ہے، وہی عزت دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی مال اولاد عزت ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں۔ تو ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعا سکھلائی ہے اس کے پیچھے بڑا ہی راز چھپا ہوا ہوتا، ہر دعا کے اندر اس کا معنی، مطلب اور اس کو اس موقع پر کیوں پڑھا جا رہا ہے، ان الفاظ کو خاص کر کے کیوں چنا گیا ہے کہ اس موقع پر یہ الفاظ کر کے، یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے مانگو، کیوں کہا گیا؟ ہر دعا کے اندر کوئی نہ کوئی لاجک ہے، ہر دعا کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور راز کی بات پوشیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے چاند دیکھ کر بھی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ کیا فرمایا؟
جب تم کو آسمان پر چاند نظر آ جائے یا چاند کی اطلاع مل جائے تو یہ دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور بھی مختلف الفاظ سے دعائیں موجود ہیں۔ کیا مطلب اس دعا کا؟ اب ایک مہینہ گزر چکا ہے، نیا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا، شانتی والا بنا، پیسفل بنا۔ یعنی اس نئے چاند کے نکلنے پر جو ایک نیا مہینہ میری زندگی میں آنے والا ہے، جو نئے ایام میری زندگی میں آنے والے ہیں، اے اللہ اس پورے کے پورے مہینے کو میرے لیے امن والا بنا، شانتی والا بنا۔ اگر کوئی آدمی سچے دل سے ہر مہینہ چاند دیکھ کر پوری توجہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لے گا، پورا مہینہ اس کا سکون سے گزر جائے گا، کیونکہ یہ ہول سیل دعا ہے۔ یہ دعا کیسی دعا ہے؟ ہول سیل، پورے مہینے کے بارے میں دعا کہ اللہ اس پورے کے پورے مہینے کو میرے لیے کیسا بنا؟ امن والا بنا، مجھے کوئی ٹینشن نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچے، اور اس مہینے کو میرے لیے سلامتی والا بنا، میرا گھر سلام ہو، میرے بیوی بچے سلامتی کے ساتھ رہیں، میرا بینک بیلنس، میرا کاروبار، میری گاڑی، میری زمین، میرا کھیت، میرا باغ، میرے رشتہ دار، میرے اڑوس پڑوس، اے اللہ سب سلامت رہے۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں کہ اے اللہ میرے لیے اس مہینے کو سلامتی والا بنا اور اسلام والا بنا، یعنی مجھے اس آنے والے مہینے میں مسلمان بن کر کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے سامنے سر جھکاتے ہوئے، تیری عبادت کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا مہینہ بنا۔ کافی فضیلت والی یہ دعا ہے، بڑا معنی خیز اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے چاند دیکھنے پر، اور اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو بتانا چاہیے کہ آج چاند کی تاریخ آنے والی ہے، نیا چاند نظر آنے والا ہے، سب چڑھو چھت کے اوپر، سب مل کر کے اجتماعی طور پر اپنے گھر سے چاند کو دیکھیں گے، نظر آ گیا، سب مل کر کے دعا پڑھیں، کتنا بہترین وہ گھرانہ ہو جائے گا، سب مل کر کے دعا مانگے، پورے گھر کے اندر سکون رہے گا پورا مہینہ۔ اور اس دعا کے اندر کہا گیا وَرَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ چاند کو دیکھ کر کے پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس میں ایک راز کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو چاند اور سورج کی عبادت کرتی ہیں، چاند اور سورج کو خدا مانتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو چاند کو دیکھ کر کے کہا گیا ہے کہ تم یہ الفاظ بولو، ربی، اے چاند سن لے، اگرچہ تو زمین سے ہزاروں میل اوپر آسمان پر تو چمک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اگرچہ تو بہت بلند ہے، زمین سے کئی گنا بڑا ہے، پوری زمین پر تیری چاندنی پھیل جاتی ہے، تیری چاندنی سے سمندر کے اندر لہریں چل پڑتی ہیں، تیری چاندنی سے کھیت کے اندر فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن یاد رکھ لے تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ تو اتنی اونچائی پر ہونے کے باوجود تو بھی اللہ کا محتاج ہے، تو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تیرے اندر کی چمک دھمک باقی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تجھے غروب کر دے گا، ڈبا دے گا، بعد میں کبھی نہیں نکل پائے گا۔ تو اس دعا کو پڑھ کر کے شرک سے براءت کرنے کو کہا گیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا، میں چاند کو بڑا نہیں مانتا، سورج کو بڑا نہیں مانتا، بڑا اگر کوئی ہے تو بس اللہ کی ذات ہے، جو چاند کو نکالتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، ستاروں کو نکالتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے۔ یہ تعلیم اس دعا کے اندر دی گئی ہے۔ تو یہ مہینہ پورا ہو رہا ہے، ماہ رجب شروع ہونے والا ہے۔ آج شام میں اگر چاند نظر آئے تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ پاک
ہر ایمان والے کی دعا جب چاہے جس وقت چاہے قبول فرما لیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کچھ اوقات ایسے ہمیں عطا فرمائے ہیں، کچھ راتیں، کچھ دن، اور دن میں کچھ گھڑیاں، جیسے تہجد کی نماز کے بعد کی دعا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے کچھ راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان میں جو دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں مومن بندے کی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ سب سے پہلی رات جمعہ کی رات ہے، ابھی تو جمعہ کا دن چل رہا ہے، جو رات گزر چکی اس میں جو دعا مانگی جائے ہر جمعہ کی رات کو اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات، یعنی کل چل کر کے رمضان کی عید ہے، عید الفطر ہے، تو اس سے پہلے جو رات ہے اس میں اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ کی رات، بقرعید ہے کل، تو اس سے پہلے جو رات آئے گی اس رات میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، 15 شعبان کی رات، مردیاں کی عید، سمجھ میں آنے کے بعد سے بولتا ہوں، 15 شعبان کی رات کو بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 5 پر ارشاد فرمایا رجب کی پہلی تاریخ کی رات، یعنی اگر آج شام میں چاند نظر آ جائے تو اب جو رات آئے گی، کل تو ہوگا رجب کی پہلی تاریخ، تو آج جو رات آئے گی وہ دعا قبول ہونے والی رات ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو رات میں ہمیں 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ کر، چاہے صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، یا تہجد کی نماز پڑھ لیا، یا نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا بس تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دعا مانگ لیا، کسی بھی طرح اس رات میں دعا مانگ لیں۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر کی اذان سے پہلے تک کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، البتہ آخری رات میں دعا کا اہتمام کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ اور انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں اس رات میں اللہ سے دعا مانگنا، کوئی خاص نماز اس میں حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی خاص ذکر، کوئی خاص عمل حدیث سے ثابت نہیں، صرف دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس رات میں اگر چاند نظر آ جائے تو رجب کی پہلی تاریخ کی رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رجب کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب؟ ملک عرب میں لڑائیاں ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، لیکن ماہ رجب جیسے ہی آ جاتا ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے پوسٹ پون کر دیا کرتے تھے، روک دیا کرتے تھے کہ ابھی ماہ رجب آ گیا، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا قابل احترام مہینہ آ گیا ہے، لہذا اس میں ہم لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑے نہیں کریں گے، خاموشی کے ساتھ رہیں گے۔ تو بہت پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا ہوا آیا، بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے ماہ رجب کو احترام والا مہینہ بتایا، قابل عزت اور قابل احترام اس کو بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اور 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور یہ رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے منہا اربعۃ حرم، کہ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے عزت والے، احترام والے، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں میں عبادات میں وقت لگائے گا، ان 4 مہینوں میں خاص کر کے عبادات میں کوشش کرے گا، نماز کا، ذکر کا، قرآن کی تلاوت کا، صدقہ خیرات کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو باقی پورے سال میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، ماہ رجب۔ تو ماہ رجب میں ہمیں بہت زیادہ عبادات میں لگنا چاہیے۔ نمازوں میں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنا چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت میں کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنا اور زیادہ قرآن پڑھنا، ذکر زیادہ کرنا، توبہ استغفار زیادہ کرنا، صدقہ خیرات زیادہ کرنا، یہ سب اچھے اعمال اس مہینے میں کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ ماہ رجب میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفل روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ماہ رجب میں نفل روزہ جتنے چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں،
ایک روزہ 2 روزہ، بعض لوگ بولتے ہیں ایک روزہ رکھنا نہیں، رمضان آ گئے تو بھی بولتے ہیں رمضان بھی اگر آ جائے جبکہ پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، 30 روزے فرض ہیں، مہینہ اگر 29 کا ہوا 29 روزے فرض ہیں، لیکن بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں رمضان میں کم سے کم 2 تو رکھنا، ایک رکھ لیا، ایک نہیں چلتا 2 رکھنا، ارے بھائی 2 بھی نہیں چلتا، پورے 30 رکھنا ہے، پورے 30 روزے رکھنا فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ پر۔ ایک روزہ رکھیں گے تو غلط، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک روزہ نفل روزے کے بارے میں بول رہا ہوں، ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، اور ماہ رمضان کے وہ تو پورے روزے آلریڈی بائی ڈیفالٹ فرض ہے آپ کے اوپر، وہ رکھنا ہی رکھنا ہے، چاہے 1 رکھو 2 رکھو، باقی روزے معاف نہیں ہوتے۔ تو ماہ رجب میں صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین کا معمول تھا نفل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، جتنا ہو سکے آپ سے 1 رکھ لیا 2 رکھ لیا، دن کی کوئی تعین نہیں ہے، کوئی ڈیٹ فکس نہیں، کوئی دن متعین نہیں ہے کہ فلاں دن میں روزہ رکھنا رجب میں، یا فلاں تاریخ میں رکھنا، یا شروع میں رکھنا، یا بیچ والے مہینے میں رکھنا۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، بڑی عجیب و غریب بات لوگوں سے سننے میں آتی رہتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے جتنا ہمیں قرآن و سنت کے مطابق، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کے مطابق، اولیاء کرام کے فرامین کے مطابق جتنا ہمیں معلوم ہے اتنا آپ کے سامنے بیان کرنا۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نیا مکان اگر لیا ہے یا بنایا ہے، اس کا افتتاح ہے، اوپننگ سیریمنی ہے، یا نئی دکان ہے اس کی اوپننگ ہے، تو چاند چڑھتے شکم کو کھولنا کرتے دکان، چاند نظر آیا 1 تاریخ کو، 15 تک چڑھتا رہتا، 15 تک دکان کھول سکتی، مکان میں جا سکتی، 15 کے بعد چاند ڈھلتا کرتے، انہوں جا دیکھ لے جاتی، 15 کے بعد چاند ڈھلتا ہے، دکان کھولو گے تم بھی اندر چلے جاؤ گے، مکان میں جاؤ گے نئے تو تمہارے مکان کے اندر بے برکتی آ جائے گی، لوگوں کے فتوے۔ تو اسلام کے اندر یہ سب نہیں ہے، منگل کے دن کھولو، دوپہر میں ٹھیک 12 بجے جا کر دکان کھولو، ہفتے کے دن کھولو، محرم کے مہینے میں کھولو، رمضان میں کھولو، نئی شادی ہوئی اب جا کر کھولو، کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے بسم اللہ کر کے آپ دکان کھول سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر آپ نئے مکان میں جا سکتے ہیں۔ یہ کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، چاند چڑھتے ہوئے دکان کو کھولنا، اترتے ہوئے نہیں کھولنا، یہ سب من گھڑت باتیں۔ اور بعض لوگ دکان کھولنے سے پہلے گھر گھر کر کے وہ کیلی لے کر چابی لے کر کے گھستے رہتے ہیں، دکان کے شٹر پہ کیلی لے کر کے گھستے رہتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ اس کو گھسنے سے دکان میں برکت آئے گی، برکت آتی نہیں، وہ کینا خراب ہو جاتا ہے، وہ چابی خراب ہو جائے گی، پھر کھول نہیں پائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے اسلام کی بتائی ہوئی نہیں، غیروں کا کلچر ہے، کیونکہ ہمارا کمبائنڈ کمیونٹی ہے، مکسڈ کلچر ہے، ہمارے ساتھ میں غیر مسلم بھائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، کرسچین بھی ہے، کمیونسٹ بھی ہے، ایتھیسٹ بھی ہے، بہت سارے قسم کے لوگوں سے ہمارا سامنا رہتا ہے، تو ان کا دیکھا دیکھی ہمارے اندر بھی کچھ چیزیں اٹریکٹ ہو کر کے آ گئی ہیں، ورنہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھیں آپ اپنا کام شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں آپ اپنا کاروبار شروع کریں، دکان کھولیں، کسی بھی وقت کھولیں، کسی بھی وقت میں بند کریں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار آپ کو بتا دیا گیا پوری زندگی یاد رکھنا۔ تو بہرحال روزے کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کوئی ڈیٹ کوئی دن وغیرہ متعین حدیث سے نہیں ہے، کسی بھی دن کتنے ہی روزے آپ رکھ سکتے ہیں، مطلب کیا، رکھنا واجب اور کمپلسری نہیں ہے، رکھیں گے تو بڑا ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اہم بات، علماء کرام نے فرمایا کہ ماہ رجب کا جیسے ہی چاند نظر آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا کیا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیا مطلب اس دعا کا، اے اللہ ماہ رجب آ گیا، ابھی دیکھ لیجئے آج آخری تاریخ ہے جمادی الاخری کی، چاند نظر آ جائے تو اب رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ ابھی ہم بقر عید سے فارغ ہوئے، ابھی بعض گھروں میں وہ قربانی کا گوشت بھی ہوگا، بعض گھروں میں خبابہ میں رکھ لے کھٹی ڈبے میں، ابھی وہ گوشت ختم نہیں ہوا، اب دیکھ لو رجب آ گیا۔ ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ رمضان سے ہم فارغ ہوئے ہیں، اب دیکھتے دیکھتے سامنے کیا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ زمانہ بہت جلدی جو ہے بدل رہا ہے، زمانہ بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہے، اور ہماری عمریں گھٹتی جا رہی ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو، جسمانی طاقت، اعمال میں، ہر چیز کے اندر برکت آ جائے، تاکہ ہم وبلغنا رمضان، رمضان کو پالیں، ماہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں، کیونکہ ماہ رمضان بالکل سامنے ہے، وہ رمضان جس میں میری اور آپ کی بخشش یقینی ہے، ماہ رمضان کی ہر رات قبولیت والی ہے، ماہ رمضان میں سحری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تراویح کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، دن میں رات میں ہمیشہ ماہ رمضان میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بڑا ہی برکت والا مہینہ، بڑا ہی رحمتوں والا، مغفرتوں والا وہ مہینہ ہے، تراویح والا مہینہ، اعتکاف والا مہینہ، صدقات و خیرات کے ذریعے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا مہینہ، بڑا ہی عجیب و غریب ماحول وہ ماہ رمضان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو ایسا بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں مس نہ ہو جائے۔ اے اللہ تو نے گزشتہ رمضان سے اب تک زندہ رکھا ہے، اب 1-2 مہینے اور زندگی عطا فرما، 1-2 مہینے ہمیں اور زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم تیرے اس برکت والے مہینے کو پالیں، اس ماہ رمضان کو حاصل کر لیں اور اس میں خوب عبادت کر کے تجھ سے معافی مانگ لیں، جنت کو ہم حاصل کرنے والے بن جائے، جہنم سے بچنے والے بن جائے۔ تو یہ ماہ رجب ہمارے سامنے بالکل آ گیا، اس لیے ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اور علماء کرام نے فرمایا ماہ رجب ہل جوتنے کا مہینہ، کسان جو ہے کھیت میں زمین کو ہموار کرتا ہے، تو ماہ رجب کیسا مہینہ؟ ہل جوتنے کا مہینہ ہے۔ اور ماہ شعبان بیج بونے کا مہینہ ہے، کسان پہلے زمین کو ٹھیک کرتا ہے کھیت میں، بعد میں بیج ڈالتا ہے، پھر پھل نکل آتے ہیں، اس کو آگے چل کر حاصل کرتا ہے۔ تو ماہ رجب ہل جوتنے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان بیج بونے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اس بیج سے نکلنے والی فصل کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ تو ماہ رجب سے ہی ہمیں روزے کا عادی ہو جانا ہے، نفل نمازوں کی عادت کر لینا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی عادت بنا لینا، ذکر اذکار، توبہ استغفار، درود پاک، اور غریبوں کی مدد، صدقات و خیرات، مسجد میں خدمت، مدرسے میں خدمت، یہ سب ابھی سے شروع کر دینا ہے۔ یہ کرتے رہیں گے 1-2 مہینے میں اچھی عادت بن جائے گی، تو ماہ رمضان میں راتوں میں عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ماہ رجب انتہائی برکت والا یہ مہینہ ہے، تو اس میں کرنے والے کام یہ ہے، نمبر 1 آج 29 تاریخ ہے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2 چاند نظر آنے پر چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا پڑھنا۔ نمبر 3 اس مہینے میں اور اگلے مہینے میں زندہ رہنے اور رمضان کو پا لینے کی دعا مانگنا۔ اور نمبر 4 چاند نظر آ گیا تو آج کی رات میں کچھ دیر عبادت کر کے اپنے گھروں میں عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگنا۔ اور نمبر 5 اس مہینے میں جتنا ہو سکے نفل روزے اور نفل نمازوں کا، نفل عبادتوں کا اہتمام کرنا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا